بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان سیدنا ونبینا وحبیبنا وشفیعنا وقرۃ اعیننا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ بڑے مہربان ہیں۔ دنیا میں کوئی بھی کسی پر بھی اتنا مہربان نہیں ہے جتنا اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ محبت، مہربانی اور رحمت کی مثال ماں ہے۔ ماں سے زیادہ کوئی کسی سے پیار نہیں کرتا۔ بے لوث محبت ہے، ماں کی محبت بے غرض ہوتی ہے، اور اس کی محبت کا عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ خود پریشانیاں اپنے سر پر اٹھا لیتی ہے، اپنی اولاد کو سکھ میں دیکھنا چاہتی ہے۔ اس کی دعاؤں میں ہمیشہ اس کی اولاد رہتی ہے۔ وہ اپنے لیے کم مانگتی ہے، اولاد کے لیے زیادہ مانگتی ہے۔ اپنی خوشیاں کم مانگتی ہے، اولاد کی خوشیاں زیادہ مانگتی ہے۔ اپنے لیے پریشان نہیں رہتی، وہ اولاد کے لیے بہت پریشان رہتی ہے۔ اسے چوٹ لگ جائے تو کہتی ہے کچھ نہیں، ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اولاد کو ہلکی سی بھی چوٹ لگے تو وہ آسمان کو سر پہ اٹھا لیتی ہے۔ اسے ہلکا سا بھی بخار ہو جائے، اسے رات کو نیند نہیں آتی۔ وہ کھانا نہ کھائے، اس سے کھانا نہیں کھایا جاتا۔ یہ محبت کی انتہا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں سے جو محبت ہے وہ ماؤں سے بھی زیادہ ہے۔ یہ حقیقت ہے، یہ مولویوں کی بنائی ہوئی بات نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ اس کو اگر ہم سوچیں گے تو یہ بات ہم پہ بالکل واضح ہو جائے گی۔ دیکھیں، ماں چاہے کتنی مہربان ہے، کتنی پیار کرنے والی ہے، لیکن جب اولادیں اپنی ماؤں کی نافرمانی کرتی ہیں، 1 دفعہ 2 دفعہ 10 دفعہ 50 دفعہ، تو آخر مائیں تنگ آ جاتی ہیں اور ان کے دلوں میں محبت کم ہو جاتی ہے اور نفرت آ جاتی ہے، اور بد دعا کے لیے بھی ہاتھ اٹھا لیتی ہیں، بد دعا کے لیے بھی ہاتھ اٹھا لیتی ہیں، اور گھر سے نکالنے کی بھی دھمکی دے دیتی ہیں، باپ سے پٹوانے کی بھی دھمکی دیتی ہیں، اس مائیں کرتی ہیں، اور بعض دفعہ ایسی روٹھ جاتی ہیں کہ منانے سے بھی نہیں مانتی ہیں۔
ہزار کوشش کرو کہ ان کا دل صاف ہو جائے، لیکن ان کے دل وہ رنج ان کے اندر وہ رنج رہتا ہے کہ بیٹے نے ایسے کیوں کیا۔ بیوی کے لیے شاپر لایا، میرے لیے کچھ بھی نہیں لایا، بیوی کے کہنے میں یہ کر دیا اور میرا کہنا ہی نہیں مانتا۔ ہزار مناؤ، اس کے دل میں یہ رنج رہتا ہے، حالانکہ وہ ماں ہے۔ لیکن آپ دیکھیے اللہ کتنا مہربان ہے، اللہ کتنا کریم ہے، اللہ کتنا پیار کرنے والا ہے کہ ہر انسان اگر اپنی نافرمانیوں کی گنتی شروع کرے تو دفتر بھر جائیں، وہ اپنی نافرمانیوں کی گنتی نہیں کر سکتا، اپنی ناشکریوں کی گنتی نہیں کر سکتا۔ روزانہ ایک انسان اللہ کی کتنی نافرمانیاں کرتا ہے۔ ان تمام نافرمانیوں کے بعد اللہ تعالیٰ کو اس کی بھی قدرت حاصل ہے کہ وہ بندے سے انتقام لے، اس کی بھی قدرت حاصل ہے کہ وہ بندے سے نعمتیں واپس لے لے۔ جن آنکھوں سے وہ حرام دیکھتا ہے ان آنکھوں کی بینائی چھین لے، جس زبان سے وہ زبان درازی کرتا ہے اس زبان کی گویائی ہی چھین لے، جس دل میں یہ گندے خیال پکاتا ہے اس دل کی دھڑکن کو ہی بند کر دے، جن ہاتھوں سے وہ حرام پکڑتا اور حرام کھاتا ہے ان ہاتھوں کو ہی شل کر دے، جن قدموں سے وہ حرام گاہوں کی طرف جاتا ہے ان قدموں کو ہی وہ معذور کر دے۔ اللہ کر سکتا ہے، جس دھرتی پہ وہ رہتا ہے اس دھرتی کو پھاڑ کے اس کو زمین میں دھنسا دے، یہ سب کر سکتا ہے۔ جس چھت کے نیچے رہتا ہے اسی چھت کو گرا کے اس کا قیمہ بنا دے، اللہ یہ بھی کر سکتا ہے۔ لیکن آپ اندازہ لگائیے، بچپن سے جب سے ہم بالغ ہوئے تب سے ہم کتنی اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں اور اللہ بے خبر نہیں ہے، اللہ بے خبر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ۔ اے ظالموں، تم جو بددیانتیاں اور بدکاریاں کر رہے ہو اللہ تم سے غافل نہیں ہے، اللہ کو سب پتہ ہے، بے خبر بھی نہیں ہے، دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، پکڑ بھی سکتا ہے۔ زمین کو پھاڑ دے اس کو قدرت حاصل ہے، آسمان کو گرا دے اس کو اس کی بھی قدرت حاصل ہے، ہواؤں کو تیز کر دے اس کا بھی اختیار حاصل ہے۔ دیکھیں نا، بارشیں برس رہی ہیں، ہے کسی سیاستدان میں طاقت کے ان کو روک دے؟ ہے کسی لیڈر میں طاقت کے اس کو روک دے؟ ہے کسی ڈاکٹر میں طاقت کے اس کو روک دے؟ ہے کسی سیاستدان میں طاقت کے اس کو روک دے؟ ہے کسی فوجی جنرل میں طاقت، کسی کرنل، کسی بریگیڈیئر میں طاقت کہ اس کو روک دے؟ ساری دنیا بے بس ہے، بارشیں برس رہی ہیں، اربوں کی فصلیں تباہ ہو رہی ہیں اور غریبوں کے گھر گر رہے ہیں، بے روزگاروں کے گھر کے چولہے بجھ رہے ہیں، لیکن سارے ہی بے بس ہیں۔ اللہ کے سامنے کس کی چلتی ہے؟ اتنا طاقتور ہے، اتنا با اختیار ہے، اس کے باوجود بھی نافرمانیاں بڑھ رہی ہیں، اس کی طرف سے نعمتیں بھی بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اپنے بندوں سے کس انتہا کا پیار کرتا ہے، کس انتہا کی محبت کرتا ہے کہ اتنی ساری باتوں کے بعد بھی اسے اب تک غصہ نہیں آ رہا، اب تک وہ برداشت کر رہا ہے، اب تک وہ درگزر کر رہا ہے، اب تک وہ اپنی نعمتوں پہ نعمتیں دیا چلا جا رہا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، ما تنصفنی، تو میرے ساتھ انصاف نہیں کرتا، تو بڑا ظالم ہے۔ اتحبب الیک بالنعم تتمقت الیک بالمعاصی، میرے بندے میں اپنی نعمتیں دے دے کر تجھ سے محبت کا اظہار کرتا ہوں اور تو میری نافرمانیاں کر کر کے مجھ سے نفرت کا اظہار کرتا ہے۔ خیری الیک منزل وشرک الی صاعد، میری طرف سے خیر اترتی ہے، تیری طرف سے شر چڑھتا ہے۔ اور
یا من اذا مرض شکا و بکا و اذا عوفی تمرد و اسا، اے وہ شخص جب بیمار ہو جائے، جب مصیبت آ جائے، جب پریشانی آ جائے تو چیختا چلاتا ہے اور واویلا کرتا ہے، اور جب اسے میں عافیت دے دیتا ہوں تو دوبارہ نافرمانیاں شروع کر دیتا ہے۔ ان اتیتنی قبلتک، تیری ان ساری نافرمانیوں کے باوجود اگر تو میرے پاس واپس آئے گا تو میں پچھلا سب معاف کر دوں گا۔ ہے کوئی اتنا درگزر کرنے والا؟ ہے کوئی اتنی محبت دینے والا؟ ہے کوئی اتنا پیار کرنے والا؟ اور اس کا یہ پیار، اس کی یہ محبت، اس کی یہ مہربانی صرف نیکوں کے ساتھ نہیں ہے، ولیوں کے ساتھ نہیں ہے، صرف متقیوں کے ساتھ نہیں ہے، صرف علماء اور محدثین کے ساتھ نہیں ہے، گندے سے گندا انسان، برے سے برا انسان، گرے پڑے سے گرا پڑا انسان، اللہ کو اس کا بھی خیال رہتا ہے، اس کا بھی خیال رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کا بھی خیال رہتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی عادت شریفہ یہ تھی کہ وہ کبھی بھی مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ وہ کہتے تھے مہمان آئے گا تو کھانا ہم بھی کھا لیں گے، چونکہ مہمان کے ساتھ جو کھانا کھایا جاتا ہے اس کھانے کا حساب نہیں ہوگا۔ کتنا بڑا انعام ہے! جو کھانا مہمان کے ساتھ کھایا جائے گا اس کا حساب نہیں ہوگا، تو وہ ہمیشہ مہمان کے ساتھ کھانا کھاتے تھے۔ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے، مہمان آ نہیں رہا تھا، اچانک ایک مہمان آ گیا۔ جب وہ مہمان آیا تو بڑے خوش ہوئے، گئے اندر کھانا لے کر آئے اور مہمان کے سامنے کھانا رکھا، اور اپنی عادت شریفہ کے مطابق مہمان سے کہا سم اللہ وکل، اللہ کا نام لے اور کھا۔ تو اس نے ایک دم ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، کہا جی اللہ کا نام تو نہیں لیتا میں تو مسلمان نہیں ہوں، میں تو اللہ کا نام نہیں لیتا ہوں۔ ان کا اچھا کھانا کھاؤ گے اللہ کا ہی نام نہیں لوگے؟ اڑ جاؤ یہاں سے، اللہ کا نام لینا ہے تو کھاؤ، اللہ کا نام نہیں لینا تو اڑ جاؤ یہاں سے، چلے جاؤ، ہم نہیں تمہیں کھانا کھلائیں گے۔ وہ بیچارہ اتنا سا منہ لے کے وہاں سے اٹھ کے چلا گیا بھوکا بھوکا۔ ابھی وہ گھر سے نکلا ہی تھا کہ آسمان سے بھاگے بھاگے حضرت جبریل آ گئے اور اللہ کی طرف سے پیغام لائے، میرے خلیل میں تو برسوں سے اسے کھلا رہا تھا، میں نے تو کبھی ایک دفعہ بھی اسے نہیں کہا کہ تو مجھے مان پھر تجھے کھلاؤں گا، تو نے آج اسے روٹی کھلانی تھی اور تو نے میرے نام کی شرط لگا دی، جا کے اس کو منا کے لا، چونکہ بندہ تو وہ بھی میرا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو صرف ولیوں پہ مہربانی نہیں ہے، اللہ صرف ولیوں پہ مہربان نہیں ہے، اللہ صرف نیکوکاروں پہ مہربان نہیں ہے، بلکہ اللہ گندے سے گندے انسان پر بھی مہربان ہے، برے سے برے انسان پر بھی مہربان ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک عبادت گزار تھا، اس کا ایک جاننے والا تھا، وہ بہت بری زندگی گزار رہا تھا، یہ اللہ والا تھا، یہ بہت بری زندگی گزار رہا تھا۔ تو یہ جو نیک آدمی تھا یہ اس برے آدمی کو سمجھاتا تھا، او بھائی توبہ کر لے یار، کیوں ایسی زندگی گزار رہا ہے، اللہ سے معافی مانگ، انسان کی زندگی کا پتہ نہیں ہے، اس لیے توبہ کر۔ وہ جب بھی اس کو ملتا وہ اس کو سمجھاتا۔ ایک دفعہ اس کو آ گیا غصہ، تو غصے میں آ کے اس نے کہا تو میری بات نہیں مانتا، اللہ تجھے کبھی نہیں بخشے گا۔ غصے میں آ کے اس نے کہہ دیا اللہ تجھے کبھی نہیں بخشے گا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، جا کے میرے نیک بندے سے کہہ اللہ تجھے دوزخ میں ڈالے گا، اس بندے کو جنت میں لے جائے گا۔ اللہ اتنا مہربان ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے پاس بھیجا، موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو، دو پیغمبر بھیجے اس شخص کے پاس جو خدائی کا دعوے دار ہے۔ جب یہ دونوں نبی فرعون کے پاس آنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے جانے سے پہلے ان کو دعوت دینے کا طریقہ سمجھایا، دعوت کیسے دینی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو دعوت دینے کے طریقے میں کیا سمجھایا
یہ نہیں سمجھایا کہ جا کے اسے سیدھی سیدھی سنانا، چونکہ وہ خدائی کا دعوے دار ہے، شرک کی انتہا ہے۔ ایک تو شرک یہ ہے نا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ، یہ شرک کی انتہا ہے کہ انسان اپنے آپ ہی کو خدا کہہ دے، یہ شرک کی انتہا ہے۔ تو اللہ نے یہ نہیں کہا جاؤ جا کے اسے سیدھی سیدھی سناؤ، بدبخت کہیں کا، گندے قطرے کا بنا ہوا خدائی کا دعوے دار بن بیٹھا ہے، یہ نہیں کہا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے، ہارون علیہ السلام سے فرمایا وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ۔ اے موسیٰ، اے ہارون، فرعون سے نرم نرم بات کرنا، ذرا سلیقے سے بات کرنا، نرمی سے بات کرنا، شاید تمہاری نرمی سے وہ ہدایت پالے۔ ان الفاظ سے لگ رہا ہے کہ اللہ چاہ رہے تھے کہ فرعون ہدایت پہ آئے، لیکن وہ کمبخت خود نہیں چاہتا تھا۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ فرعون کے ہدایت پہ نہ آنے کی جو وجہ بنی نا، فرعون کے ہدایت پہ نہ آنے کی جو وجہ بنی، ورنہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ کر 80,000 جادوگر اسلام لے آئے، جو کہ موسیٰ علیہ السلام سے لڑنے آئے تھے، موسیٰ علیہ السلام سے مقابلے کے لیے آئے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو ہرانے کے لیے آئے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو ناکام کرنے کے لیے آئے تھے۔ اللہ نے ان کو ہدایت دے دی موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے، تو فرعون کو ہدایت کیوں نہیں ملی؟ جبکہ فرعون کے خرچے پہ موسیٰ علیہ السلام پل کے بڑے ہوئے تھے، لیکن اس کو ہدایت نہیں ملی۔ کیوں؟ مفسرین کہتے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام کا بکسا دریا سے ملا اور فرعون کے فوجی اسے پکڑ کر دربار میں لائے اور دربار میں اسے کھولا گیا، تو اس وقت حضرت آسیہ بھی تھیں اور اس وقت فرعون بھی تھا۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے جب موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا تو کہنے لگیں قرۃ عین لی عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا۔ ارے یہ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ قرۃ عین لی ولک عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا۔ فرعون سے کہنے لگیں یہ تو میری تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اللہ اس کے ذریعے سے ہمیں بہت نفع پہنچائے گا اور اس کو ہم بیٹا بنا کے رکھیں گے۔ جب حضرت آسیہ نے یوں کہا تو فرعون نے کہا لکی لا لی، یہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے۔ مفسرین کہتے ہیں نہیں، مفسرین نہیں، ہمارے نبی کا ارشاد ہے، ہمارے نبی کا ارشاد ہے فرعون کا نصیب پھوٹا۔ اگر وہ اس وقت کہہ دیتا کہ ہاں ہاں میری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے، تو اللہ نے جیسے آسیہ کو ہدایت دی، اللہ اس کو بھی ہدایت دے دیتا۔ اگر فرعون اس دن کہہ دیتا نا کہ یہ میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اللہ اسے ہدایت دے دیتا۔ اس لیے کہتے ہیں اہل اللہ کی توہین انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ اللہ والوں کی توہین، علماء کی توہین، اللہ والوں کی توہین، دینداروں کی توہین، دین کا کام کرنے والوں کی توہین اور تحقیر اور تذلیل اور ان کا مذاق اڑانا، ان پہ تبصرے کرنا، ان کے کیڑے نکالنا، ان کو برا بھلا کہنا، ان کا مذاق اڑانا، یہ انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے، ہارون علیہ السلام سے اللہ کہہ رہے ہیں وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ۔ موسیٰ، ہارون، نرمی سے بات کرنا، شاید وہ ہدایت پہ آ جائے۔ ہمارے نبی ایک دفعہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، آپ علیہ السلام ایک دفعہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے فرعون کے ڈوبنے کا قصہ آ گیا۔ فرعون جب ڈوب رہا تھا سمندر میں، بحر کلزم میں ڈوب رہا تھا، تو وہ چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، اپنے مددگاروں کو بلا رہا تھا،
اور جب کوئی اس کا مددگار نہ آیا تو اس نے کہا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، بس میں نے مان لیا اس معبود کو جس پہ بنی اسرائیل ایمان لائے۔ جب اس نے یہ کہا تو اللہ نے کہا الآن اب کہتے ہو، کاش کہ اس سے پہلے کہتے فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، آج ہم تجھے ہلاک بھی کریں گے، تیرے جسم کو بھی بچائیں گے تاکہ قیامت تک کے لوگ تجھے دیکھ کے عبرت حاصل کریں کہ جو اللہ کا نافرمان ہوتا ہے، نبی کا نافرمان ہوتا ہے، اور جو سرکش ہوتا ہے، خدائی کا دعوے دار ہوتا ہے، اس کا اتنا برا اثر ہوتا ہے۔ یہ سارا قرآن میں تذکرہ ہے۔ ہمارے نبی جب اس کی تلاوت کر رہے تھے تو حضرت جبریل آسمان سے آ گئے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ، جس واقعے کو آپ قرآن میں پڑھ رہے ہیں نا، اس واقعے کو میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ آپ تو پڑھ رہے ہیں نا، میں نے تو آنکھوں سے دیکھا ہے، میں خود وہاں موجود تھا جب فرعون غوطے کھا رہا تھا اور سمندر میں ڈوب رہا تھا، اور اس کے منہ میں، ناک میں، کان میں پانی جا رہا تھا، اور وہ چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، اور جب وہ چیخنے چلانے لگا اور کلمہ پڑھنے لگا تو حضرت جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ وَأَنَا آخُذُ مِنْ حَالِ الْبَحْرِ، میں سمندر کے کیچڑ کو اٹھا کے اس کے منہ میں ٹھونس رہا تھا، خشیۃ ان تدرکہ الرحمہ، میں اس کے منہ میں اس لیے کیچڑ ٹھونس رہا تھا اس لیے کہ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں اس کلمے پہ بھی خدا کو رحم نہ آ جائے۔ میں اس کی آواز کو دبا دینا چاہتا تھا، اس کے منہ میں کیچڑ کو ٹھونس ٹھونس کے اس کی آواز کو دبا دینا چاہتا تھا کہ اب بھی کہیں اللہ کو اس پہ رحم نہ آ جائے، اور اب بھی کہیں اللہ اسے بخش نہ دے۔ اب اندازہ لگائیے اللہ کتنے مہربان ہیں۔ جو فرعون کو معاف کرنے کے لیے تیار ہو تو وہ میرے آپ جیسے گناہ گاروں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوگا کہ نہیں ہوگا بھائی؟ اس لیے انسان کو چاہیے کہ کبھی بھی اللہ پاک کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ہمیشہ پر امید رہے میرا مالک بڑا مہربان ہے، ہم توبہ کریں گے وہ معاف کرے گا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ گناہوں پہ اور جری ہو جائے، یہ تو بے غیرتی کی بات ہے، یہ تو بے حیائی کی بات ہے کہ اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے تو ہم بھی دھڑا دھڑ نافرمانیاں کرتے رہیں، یہ تو بے حیائی ہے۔ لیکن مایوسی بھی نہ ہو، ہمیشہ انسان اللہ کی رحمت سے پر امید رہے، میں اللہ سے توبہ کروں گا اللہ معاف کر دے گا۔ شیطان کا ایک بہت بڑا حربہ یہ بھی ہے کہ وہ گناہ بھی کرواتا ہے اور گناہ کروا کے مایوس بھی کر دیتا ہے، اب مجھ سے تو اتنا بڑا گناہ ہو گیا اب کیا ہوگا، چلو جی اب چھوڑ دو، بس نمازیں چھوڑ دو، مایوس کر دیتا ہے۔ گناہ ہوا اب ذکر بھی چھوڑ دیا، تلاوت بھی چھوڑ دی، مراقبہ بھی چھوڑ دیا، بزرگوں سے ملنا بھی چھوڑ دیا، تبلیغ میں جانا بھی چھوڑ دیا، مسجد میں آنا بھی چھوڑ دیا۔ کیوں؟ اجی مجھ سے تو گناہ ہو گیا ہے، اب ہم تو ویسے ہی مردود ہو گئے۔ نہیں بھائی، اللہ بڑا مہربان ہے۔ انسان گناہ کر کر کے تھک سکتا ہے، اللہ معاف کر کر کے کبھی نہیں تھکتے۔ دنیا کا کوئی گناہ گار ایسا نہیں ہے، کوئی گناہ گار ایسا نہیں ہے جو اللہ پاک کے دروازے پہ توبہ کرنے کے ارادے سے آئے اور اللہ اسے واپس کر دے، ایسا کوئی گناہ گار نہیں ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے گناہ گاروں کو بڑی امید دلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اس آیت میں عجیب باتیں ہیں، عجیب اسرار ہیں، عجیب امیدیں ہیں، عجیب اللہ کی رحمت سے توقعات ہیں، عجیب بندے کے لیے بشارتیں ہیں۔ اس آیت
کو اللہ تعالیٰ نے شروع الگ لہجے سے کیا ہے اور بعد میں الگ لہجہ اختیار کر لیا ہے۔ شروع میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں قل، اے میرے نبی، چونکہ یہ گناہ گار ہیں، ان کے بارے میں بات کرنی ہے تو اللہ خود نہیں بات کر رہے، اللہ حضور سے کہہ رہے ہیں اے میرے نبی آپ ان سے بات کریں۔ جیسے بیٹا نافرمان ہو جائے نا اور سمجھانے سے نہ سمجھے اور برائی میں بہت آگے بڑھ جائے تو باپ اپنی ماں سے کہتا ہے، باپ اپنی بیوی سے کہتا ہے اسے سمجھا یہ ٹھیک ہو جائے ورنہ میں اس کی پٹائی کر دوں گا، اس کو سمجھاؤ یہ سدھر جائے ورنہ ایسی ٹھکائی کروں گا یہ یاد رکھے گا۔ ایسے کہتا ہے نا، سمجھائے سے کہ سدھر جائے ورنہ پھر میں اٹھاؤں گا جوتا اور اٹھاؤں گا ڈنڈا اور کروں گا اس کو سیدھا۔ ماں سے کہتا ہے، اپنی بیوی سے کہتا ہے تو اسے سمجھا۔ اللہ کہہ رہے ہیں قل، اے میرے نبی آپ کہیں ان سے۔ تو ایسے لگ رہا ہے جیسے قل کہہ کر ایک دم اس کی رحمت کو جوش آ جاتا ہے، ایک دم اس کی رحمت کو جوش آتا ہے، اور وہ جو ہلکی سی ناراضگی قل کے لہجے میں محسوس ہوتی ہے ایک دم وہ دب جاتی ہے، اس کی رحمت غالب آ جاتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ بجائے حضور کو بیچ میں واسطہ بنانے کے اللہ کہتے ہیں حضور آپ بیچ سے ہٹ جائیں، میں اپنے بندوں سے خود بات کرتا ہوں۔ پہلے فرما رہے ہیں قل آپ بات کریں، پھر فرما رہے ہیں یا عبادی اے میرے بندو، ایھا الزانون ایھا الکذابون ایھا المغتابون، یوں نہیں کہہ رہے او زانیوں، او شرابیوں، او غیبت کرنے والو، او برائیاں کرنے والو، او بدکاریاں کرنے والو، یوں نہیں کہہ رہے یا عبادی جیسے ہو تو میرے ہی نا، ہو تو میرے ہی نا۔ باپ جب زیادہ ناراض ہوتا ہے نا تو نام لے کے کہتا ہے، میرے بچے کہہ کے نہیں پکارتا۔ دیکھ عبداللہ تو ٹھیک ہو جا ورنہ ایسی پٹائی کروں گا کہ تو یاد رکھے گا، یوں نہیں کہتا میرے بچے ٹھیک ہو جا ورنہ پٹائی کروں گا، ایسے کون کہے گا؟ یہ تو لہجہ ہی ناراضگی کا نہیں ہے۔ جب راضی ہوتا ہے تب کہتا ہے میرے بچے، میرے بیٹے، میرے دل کے ٹکڑے، میرے چاند۔ اللہ کہتے ہیں یا عبادی، اور یہ بھی اندازہ لگائیے کہ یہ خطاب کن سے ہے؟ یہ خطاب ولیوں سے نہیں ہے، قطبوں سے نہیں ہے، غوثوں سے نہیں ہے، ابدالوں سے نہیں ہے، علماء سے نہیں ہے، کن سے ہے وہ آگے بتا رہے ہیں یا عبادی اے میرے بندو تم جیسے کیسے ہو تو میرے ہی نا۔ کون؟ الذین اسرفوا علی انفسہم، وہ بندے جنہوں نے نافرمانیاں کر کر کے سارے بارڈر توڑ دیے ہیں، ساری حدیں کراس کر دی ہیں، اے میرے وہ بندو۔ اسراف کہتے ہیں حد سے گزر جانے کو، انتہا کی نافرمانیاں کرنے والے کو مسرف کہتے ہیں۔ جنہوں نے نافرمانی کی انتہا کر دی ہے اللہ ان سے کہہ رہے ہیں یا عبادی جیسے کیسے ہو تو میرے ہی نا۔ لہٰذا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے امیدیں لگائے رکھنا۔ اللہ بڑا مہربان ہے۔ اچھا اللہ میاں آپ کہہ رہے ہیں کہ رحمت سے امیدیں لگائے رکھنا، تو آپ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں گے؟ سارے معاف کریں گے؟ تھوڑے معاف کریں گے؟ چند معاف کریں گے؟ سارے معاف کریں گے؟ اللہ کہہ رہے ہیں ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، شک نہ کرنا تمہارا رب تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم، شک نہ کرنا تمہارا رب تمہارے چند گناہ، دو چار نہیں، سارے ہی گناہ معاف کر دے گا۔ اور کیوں نہ کرے کہ وہ تو ہے ہی بخشنے والا، وہ تو ہے ہی مہربان اور رحم کرنے والا۔ جب کوئی محتاج ہوتا ہے تو وہ اپنی چیز کے فضائل سنا کے
اگلے کو پیش کرتا ہے۔ آپ دکان پہ جائیں گے نا، دکان پہ جائیں گے، دکاندار سے پوچھیں گے کہ جی یہ کپڑا کیا میٹر ہے؟ وہ کہے گا جی ماشاءاللہ یہ اتنا مہنگا نہیں ہے، 200 روپے میٹر ہے، اور ماشاءاللہ کلر اس کا ایسا ہے کہ کپڑا پھٹ جائے اور کلر نہ اترے، چاہے پہلی دھلائی میں رنگ اتر جائے، لیکن وہ کہے گا جی ایسا ہے کہ پھٹ جائے گا لیکن کلر نہیں بدلے گا اور کبھی اس کا دانہ نہیں نکلے گا۔ اور مجھ سے تو وہ جو آپ کے ایم پی ہیں نا وہ بھی لے کر گئے ہیں، چاہے نہ ہی لے کے گئے ہوں، جھوٹے جھوٹے فضائل سنا کے وہ اپنی چیز پہ قائل کرنے کی کوشش کرے گا۔ کیوں؟ محتاج ہے، چاہتا ہے کہ اس کی جیب سے کچھ پیسے نکالوں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی وسعت بتا رہے ہیں، اپنی رحمت کی وسعت بتا رہے ہیں، اپنے بندوں کو اپنی طرف مائل کر رہے ہیں، اپنے بندوں کو اپنی طرف مائل کر رہے ہیں، اپنے بندوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیا محتاج ہیں؟ محتاج نہیں ہیں، مہربان ہیں، محتاج نہیں ہیں، مہربان ہیں۔ ماں کو اولاد کی اس لیے بھی ضرورت ہے کہ ماں کو اولاد سے محبت ہے، اس لیے بھی ضرورت ہے کہ بڑھاپے میں اولاد ہی تو کام آتی ہے۔ اس لیے کہتی ہیں مائیں کہ اپنی بیوی کو لے کے الگ گھر میں نہ رہو، یہی میرے پاس ٹھہرے رہو۔ محبت بھی ہے، ضرورت بھی ہے۔ بھائی کم از کم بیمار ہو جاؤں گی، بیٹا پاس ہوگا تو مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر جائے گا، ہسپتال لے کر جائے گا۔ اللہ محتاجی سے پاک ہے، اللہ محبت کی وجہ سے بندوں کو اپنی طرف مائل کر رہے ہیں اور متوجہ کر رہے ہیں، اور بندوں سے کہہ رہے ہیں میرے بندوں میری رحمت سے نا امید نہ ہو، توبہ کرو سارے ہی معاف کر دوں گا۔ بتائیے ایسا کوئی مہربان دیکھا؟ ایسا کوئی مہربان سنا؟ اتنا کوئی مہربان ہو، اتنا کوئی پیار کرنے والا ہو، اور مشکل کشا بھی ہو، اور حاجت روا بھی ہو، اور اس کے بغیر گزارا بھی نہ ہو، پھر بھی بندے اس کی طرف مائل نہ ہوں، تو کتنی بدقسمتی ہے۔ اتنا مہربان ہو، اتنا پیار کرنے والا ہو، اور سب سے بے نیاز ہو، سب کو اس کی ضرورت ہو، اس کے بغیر کسی کا کوئی کام نہ چلتا ہو، پھر بھی اس کی طرف متوجہ نہ ہونا اور اسے راضی نہ کرنا اور اسے نہ منانا، یہ کتنی بڑی کم نصیبی، کتنی بڑی بدبختی ہے۔ میرے دوستو، آج زمانے کے حالات ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے، اللہ ہم سے روٹھ گیا ہے۔ یہ مسلسل بارشیں جنہوں نے لوگوں کے گھر بہا دیے، اور ہزاروں لاشیں بہہ گئیں، ہزاروں بچے بہہ گئے، اور کچے گھر گر گئے، اربوں کی فصلیں برباد ہو گئیں، سڑکیں ٹوٹ گئیں، اور مزدور اور غریب بے روزگار کے گھر کا چولہا بجھ گیا، لیکن بارش رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ آپ کے یہاں تو اتنی بارشیں نہیں، ہمارے یہاں تو بہت بارشیں ہیں۔ یہ بتا رہی ہیں کہ اللہ ناراض ہے، اللہ ناراض ہے، اور اللہ یہ بارشیں بھیج بھیج کے ہمیں بتا رہا ہے میں ناراض ہو گیا ہوں، مجھے منانے تو آؤ نا، مجھے راضی کرو تم۔ باپ ناراض ہو جائے، بچے کی ذمہ داری ہے کہ باپ کو منائے جا کر۔ خاوند ناراض ہو جائے، بیوی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ خاوند کو منائے، اور بیوی ناراض ہو جائے، خاوند کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کی منت سماجت کر کے اس کو منائے، پیار محبت سے اسے منائے۔ ماں ناراض ہو جائے، اس کو منانا ذمہ داری بنتی ہے۔ میرے دوستو، اللہ ہم سے روٹھا ہوا ہے، ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ اللہ ناراض ہے، اللہ روٹھا ہوا ہے۔ کیا ہم ان حالات کو دیکھ کے اللہ پاک کے سامنے رو کر اللہ پاک کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اتنی مہنگائی ہو گئی ہے، لیکن ہم یہ نہیں سمجھ رہے کہ اللہ ناراض ہو گیا ہے۔ ایسا نفسا نفسی کا عالم ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے کہ پریشانی میں بھائی کو بھی فون کرنے کو دل نہیں کرتا، سگے بھائی کو فون کرنے کو دل نہیں کرتا، پتہ ہے کہ کام نہیں آئے گا، خام خواہ دل دکھے گا، کیا فائدہ۔ ایسا نفسا نفسی کا عالم ہے۔
پھر بھی احساس نہیں ہو رہا کہ اللہ ناراض ہے۔ اس لیے میرے دوستو، آج کے زمانے کی سب سے بڑی میری اور آپ کی ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے روٹھے ہوئے اللہ کو منائیں، راضی کریں۔ اور دنیا میں سب سے زیادہ منانا اللہ کو آسان ہے۔ دنیا میں کسی کو منانا اتنا آسان نہیں ہے جتنا اللہ کو منانا آسان ہے۔ اس پہ ایک مثال کے طور پہ ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، پھر ختم کرتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک دفعہ بارش نہیں ہو رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ دعا کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا جمع ہو جاؤ، ہم دعا کرتے ہیں۔ لوگ جمع ہو گئے۔ جمع ہو کے جو دعا کی جاتی ہے نا، اجتماعی دعا، اس کی ایک بڑی تاثیر ہے۔ اجتماعی دعا کا بڑا اثر ہے۔ اس کو ہم ضرور آزمائیں، بلکہ اس کو کریں۔ جب کبھی کوئی پریشانی آئے نا، پریشانی آئے، اپنے سارے گھر کو جمع کریں، عورتوں، مردوں، بچوں، سب کو جمع کریں، سب سے کہیں وضو کر لو، 2 رکعت بھی پڑھ لیں تو بہت اچھا۔ اتنی ہمت نہیں ہے تو سب کو جمع کر لیں، اور مصلوں پہ بیٹھ کے سارے ہاتھ اٹھائیں، ایک دعا کرے، دوسرے آمین کہیں۔ دیکھیں آپ کا مسئلہ کیسے حل ہوتا ہے، دیکھیں اللہ کی کیسے رحمت آتی ہے۔ عجیب عمل ہے یہ، عجیب عمل ہے یہ، آپ کو سارے وظیفوں سے بے نیاز کر دے گا اگر آپ اس کو آزمائیں تو، اگر آپ اس کو کر کے دیکھیں تو۔ پریشانی آئی ہے، پریشانی آئی ہے، بجلی کا بل بہت زیادہ آ گیا ہے، آپ افورڈ ہی نہیں کر سکتے، سارے گھر کو جمع کرو، پہلے اللہ کی تعریف کرو، پھر آپ علیہ السلام پہ درود پڑھو، پھر ہاتھ اٹھا کے آپ دعا کریں، سارے آمین کہیں۔ دیکھیں اللہ کیا کرتا ہے۔ آپ کا فریج جل گیا ہے، موٹر جل گئی ہے، یہی مسائل ہیں نا آج کل، چھوٹے چھوٹے مسائل جن کو ہم سوار کر لیتے ہیں۔ موٹر جل گئی ہے، سارے گھر کو جمع کریں، ہاتھ اٹھائیں، دیکھیں اللہ کیا کرتا ہے۔ چوٹ لگ گئی ہے بچے کو، سیڑھی سے گر گیا ہے، سارے گھر کو جمع کریں، اے اللہ تیرے ہاتھ میں ہے، تیرے ہاتھ میں شفا ہے، شفا دے۔ دیکھیں اللہ کیا کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا جمع ہو جاؤ، جمع ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ پیاسے ہیں، بھوکے ہیں، جانوروں کو کھانے کے لیے گھاس نہیں ہے، اے اللہ بارش عطا فرما۔ موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے رہے۔ ویسے تو جب کبھی دعا کرتے دھواں دار بارش ہو جاتی، آج بہت دعا کر رہے ہیں لیکن بارش ہی نہیں ہو رہی۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، اللہ تعالیٰ سے کہا یا اللہ دعا تو ہم نے بہت کی ہے، بارش کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے۔ اللہ نے فرمایا جو مجمع لے کر تو دعا مانگ رہا ہے، ان میں ایک شخص ایسا ہے جو 40 برس سے کبیرہ گناہ کر رہا ہے اور اب تک اس نے توبہ نہیں کی۔ موسیٰ علیہ السلام لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے فرمایا بھائی آپ لوگ جو میرے ساتھ آئیں دعا مانگنے کے لیے، آپ میں سے جو ایسا شخص ہے جو 40 برس سے کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہے اور اب تک اس نے توبہ نہیں کی، مہربانی کر کے وہ نکل جائے تاکہ ہم دعا کریں۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ اعلان کیا تو وہ جو 40 برس سے گناہ کر رہا تھا، اس کو تو پتہ تھا کہ میں ہوں، اس نے سوچا کہ یا اللہ یہ عجیب مصیبت میں پھنس گیا میں، اگر میں کھڑا ہوتا ہوں تو رسوا ہو جاؤں گا، ساری بستی میں ذلیل ہو جاؤں گا، سارے علاقے میں ذلیل ہو جاؤں گا کہ نبی کے زمانے میں ایک شخص 40 برس سے کبیرہ گناہ کر رہا ہو اور توبہ بھی نہ کر رہا ہو، اس کی کیا عزت رہے گی۔ یا اللہ اگر کھڑا ہوتا ہوں تو بے عزت ہو جاؤں گا، بیٹھا رہوں گا تو بارش رکی رہے گی، اللہ کوئی بیچ کا راستہ نکال، یہیں بیٹھے بیٹھے میرے 40 برس کے گناہوں کو معاف فرما۔ ابھی اس نے زبان سے یہ بول نکالا تھا کہ دھواں دھار بارش شروع ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ نے کہا
40 बरस का गुनहगार बैठा हुआ है तो दुआ कैसे कबूल हो? तो निकला तो कोई नहीं और बारिश इतनी तेज़ हो गई, ये कैसे हुआ? तो अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा सक़ैतुकुम बिल्लज़ी मनातुकुम बिही, जिसकी नहूसत से बारिश रुकी हुई थी उसकी बरकत से मैंने बारिश बरसाई है। अरे इतना बड़ा वली मिनटों में इतना बड़ा वली बन गया कि पहले तो उसकी नहूसत से बारिश रुकी हुई है, अब उसकी बरकत से बारिश बरस रही है। तो अल्लाह ताला से मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, अरनी ज़ालिकल अब्द ताइआ, ऐ अल्लाह मुझे वो बंदा दिखाना कि वो कौन है जिसने इतनी जल्दी तुझे राज़ी कर लिया, जो इतनी जल्दी तुझे राज़ी कर लेता है। अल्लाह मुझे उसकी ज़ियारत तो करा। तो अल्लाह ने फरमाया, इन्नी लम अफ़ज़हुहु व हुव यासीनी अफ़ अफ़ज़हुहु व हुव युतीउनी। मेरे मूसा, जब वो मेरा नाफरमान था मैंने उसका नाम बता के उसकी गीबत न की, उसको रुस्वा न किया। आज जब वो तौबा करके वली बन चुका है तो मैं तुझे उसका नाम बता के कैसे उसे रुस्वा करूं? ए मूसा, मैं तो औरों को गीबत से रोकता हूं, खुद कैसे गीबत कर लूं? अल्लाह पाक को मनाना कितना आसान है। कितने खसारे में है वो शख्स जो इतने आसानी से मान जाने वाले को भी नहीं मना रहा और उसका गुस्सा लिए लिए फिर रहा है। कितने खसारे, कितने घाटे में है वो। इसलिए मेरे दोस्तों, मैं भी आपको गवाह बना के पिछली ज़िंदगी से तौबा करता हूँ, आप भी तौबा कर लें। ज़िंदगी पे भरोसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि चंद बरस हम और जिएं, चंद महीने हम और जिएं, चंद दिन हम और जिएं, ज़रूरी नहीं है। कितने लोग हैं जो 1 मिनट में दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, हालांकि बीमार भी नहीं होते। बीमार भी नहीं होते। ये बीमारियां और ये हादसे और ये बुढ़ापे और ये माजूरियां, ये तो सब बहाने हैं। लकुम मियाद यौम, तुम्हारे मरने का दिन पहले से मुकर्रर है। इसलिए मरने से पहले पहले मैं और आप तौबा कर लें, अल्लाह को राज़ी कर लें। करते हैं अल्लाह को राज़ी, करते हैं तौबा पिछली ज़िंदगी पे, और आइंदा अपनी ज़िंदगी को हम अल्लाह की मंशा और मर्ज़ी के मुताबिक गुजारने की नीयत कर लें। अल्लाह की मंशा और मर्ज़ी क्या है? अल्लाह की मंशा ये है कि हमसे कोई अल्लाह की नाफरमानी सरजद न हो, गुनाह न हो। दुनिया के जितने गुनाह हैं, आप उन सब गुनाहों में से एक एक को गिनती करें और देखें उसमें नफ़ा क्या है, क्या नफ़ा है उसमें। गैर महरम को देखने का क्या नफ़ा है? ज़ानी को ज़िना से क्या नफ़ा है? अपनी खलवतों में, तन्हाइयों में दरवाज़े बंद करके नाफरमानियाँ करने वालों को क्या नफ़ा है? छुप छुप के ख़यानत करने वालों को क्या नफ़ा है? धोखा देने वालों को क्या नफ़ा है? गीबत करने वाले को क्या नफ़ा मिलता है? माँ बाप की दिल आज़ारियाँ करने वाले को क्या नफ़ा मिलता है? अल्लाह की नाफरमानी में कोई नफ़ा है ही नहीं, बेसुकूनी है, परेशानी ही परेशानी है। इसलिए मैं भी तौबा करता हूँ, आप भी अपनी ज़िंदगी के सारे गुनाहों से तौबा कर लें और आगे के लिए नीयत करें। अब इंशाअल्लाह हम कभी भी अल्लाह को नाराज़ नहीं करेंगे। तैयार हैं? कौन कौन इसके लिए तैयार है? एक काम तो ये, कभी अल्लाह को नाराज़ नहीं करेंगे, कभी अल्लाह को नाराज़ नहीं करेंगे, अल्लाह को राज़ी करेंगे। राज़ी कैसे करेंगे? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को सामने रखकर उनके तरीक़े पर ज़िंदगी गुजार के अल्लाह को राज़ी करेंगे। अल्लाह को राज़ी करने के लिए आपको दिन को रोज़ा और रात सारी तहज्जुद की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह को राज़ी करने के लिए फ़राइज़ का एहतिमाम करें, ज़िंदगी में हर काम सुन्नत के मुताबिक करने की कोशिश करें। इतनी सी बात है।
سنت کے مطابق زندگی گزاریں، سنت کی خلاف ورزی کو اپنے لیے ایسے مضر سمجھیں جیسے شوگر کا مریض اپنے لیے مٹھائی کو مضر سمجھتا ہے۔ 10 آدمی کہیں مہمان بن کے جائیں، ایک ان میں شوگر کا مریض ہو، چائے بن کے آئے تو شوگر کا مریض پوچھتا ہے چینی تو نہیں اس میں؟ یار ایک کپ پھیکا مل سکتا ہے، بغیر چینی کے مل سکتا ہے؟ مہمان بن کے الگ چائے بنواتا ہے اور پھر پیتا ہے، شوگر سے ڈرتا ہے، چینی سے ڈرتا ہے، اس لیے کہ شوگر سے ڈاکٹروں نے نقصان بتایا ہے۔ سنت کی خلاف ورزی کو اپنے لیے ایسے مضر سمجھنا، کھانا کھڑے ہو کر بھی کھا سکتے ہیں، کرسی پہ بیٹھ کے بھی کھا سکتے ہیں، چلتے چلتے بھی کھا سکتے ہیں۔ آج کل شادیوں میں چلتے چلتے بھی لوگ کھانا کھاتے ہیں، اللہ اکبر، چلتے چلتے کھانا کھا رہے ہیں، کھڑے کھڑے کھانا کھا رہے ہیں، کرسی پہ بیٹھ کے تو دیندار بھی کھاتے ہیں۔ ہمارے نبی کی سنت زمین پہ بیٹھ کے کھانا ہے، اتحیات میں بیٹھ کے کھانا ہے، ایک ٹانگ پہ بیٹھ کے کھانا ہے۔ ہاں کوئی وزن زیادہ ہے، گھٹنوں کا مریض ہے، اس کے لیے چوکڑی کی اجازت ہے، چوکڑی مار کے کھانے کی اجازت ہے اس کے لیے۔ ہر چیز میں سنت پہ چلنا، ہر سنت حضرت پہ چل، سر کے بل اے دل، کر دے جو خدا تجھ کو ادب دان محمد، میں ہوں میرے ماں باپ ہوں قربان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ حضور کی سنت میں عجیب لذت ہے۔ داڑھی نہ رکھنے والوں کو کیا پتہ داڑھی میں کیا لذت ہے۔ نظر اٹھا کے چلنے والوں کو کیا پتہ کہ نظر کو جھکانے میں کیا لذت ہے۔ اکثر خاموش رہنے، ہر وقت بک بک کرنے والوں کو کیا خبر کہ خاموش رہنے میں کیا لذت ہے۔ غرور سے اکڑی ہوئی گردن والوں کو کیا خبر کہ جھک جانے، پس جانے، مٹ جانے اور تواضع اختیار کرنے میں کیا لذت ہے۔ یہ ہمارے نبی کی سنت ہے۔ اس لیے نیت کریں، اللہ کو ناراض نہیں کریں گے گناہ چھوڑ کر، اللہ کو راضی کریں گے سنت کو اپنا کر۔ ہر چیز میں سنت، سر سے لے کے پاؤں تک اپنے نبی کے نقش قدم پہ چلنا ہے۔ تیار ہیں انشاءاللہ؟